السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت نے اس دنیا انسانی میں اپنے محبوب کی آمد سے مزین فرمایا ہے. دنیا میں انسان ہر قسم کے پیدا ہوئے، بڑی بڑی صلاحیتوں کو لے کر آئے، بڑی بڑی خوبیاں لے کر آئے. انبیاء علیہ السلام بھی بڑے بڑے معجزات اور اپنی ذاتی خوبیوں سے مزین ہو کر دنیا میں آئے. لیکن امام الانبیاء، محبوب کبریا، سرور دو عالم احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے تو آپ کی صلاحیتیں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، آپ کی نبوت کا مرتبہ تمام انسانوں سے زیادہ، تمام انبیاء سے زیادہ، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن عظیم کا مقام دیگر آسمانی کتابوں سے زیادہ، آپ کے اصحاب کا دیگر انبیاء علیہ السلام کے اصحاب سے کہیں زیادہ، اور آپ کی امت کا مقام بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے زیادہ. گویا اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اپنی خاص قدرت کاملہ سے مزین فرما کر دنیا میں بھیجا، اور جتنے معجزات انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، ان سارے معجزات کو ملا کر اس سے زیادہ معجزات میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا. میرے اور آپ کے آقا کی کتاب قیامت تک نہیں بلکہ جنت میں بھی اسی کی تلاوت ہو. تمام آسمانی کتابوں کو رد کر دیا گیا، لیکن قرآن کریم کو اللہ نے زندہ رکھا اور فرمایا میں خود بھی اس کی تلاوت کرتا ہوں، تم بھی تلاوت. اللہ رب العزت اپنے کلام کی خود تلاوت فرماتے ہیں، اور جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے دیدار کے ساتھ سورہ رحمان تلاوت فرما کر پورے عالم کو، غیرات کے جنتیوں کو سرفراز فرمائے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فرمایا جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا، جو میرے محبوب کی بات مانے گا میں اس کا اپنا محبوب بنا دوں گا، اور جو میرے محبوب سے روگردانی کرے گا، نافرمانی کرے گا، میں اس کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ مہینہ مبارک مہینہ جو ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک، آپ کی امت کے لیے قربانیاں، اسلام کو پھیلانے اور اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے، اور دنیا انسانیت کو انسان کی طرف لانے کے لیے، اور مظہر کائنات کے وہ تمام امور جو ایک انسان کو کی بنیادی ضرورت ہے ان کو منظر عام پر لانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے جو ہم تک
جد و جہد کی ہے، یہ اس کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ آج دنیا جس حال میں بھی ہے، ترقی کے وہ منازل جو مادی کہلاتے ہیں، اور ترقیات کی وہ سیڑھیاں جو علم سے متعلق ہیں، ترقیات کے وہ منازل جو سائنس سے متعلق ہیں، ترقیات کے وہ منازل جو اخلاقیات سے مزین ہیں، ترقیات کے وہ منازل جو دنیا میں آبشار کی طرح بہ رہے ہیں، ان تمام منازل اور ان تمام مراتب کو بنانے اور سنوارنے میں میرے اور آپ کے آقا کا ہاتھ ہے، اور آپ کی محنت اور آپ کی جد و جہد اور جستجو ہے۔ آج یہ دنیا میں بڑے بڑے کالج آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا کی محنت ہے۔ یہ مدارس نظر آ رہے ہیں، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا کی محنت ہے۔ یہ مساجد کے مینار نظر آ رہے ہیں، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا کی محنت ہے۔ یہ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، جبے ہیں، ہمارے گھروں میں قال اللہ و قال رسول کی آوازیں بلند ہیں، یہ سب میرے آقا کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیز اور میرے بزرگوں، آج ہم اس مقام پر نہیں ہیں جس مقام پر ہمیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اسی کو کہہ رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کریں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جب حضور علیہ السلام نے مدینے کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ ہم تو پہلے ہی اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں، اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، لہذا ہم تو اللہ کے لاڈلے بندوں میں سے ہیں، ہمیں آپ پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب کہہ دیجئے ان تمام یہود و نصارہ سے کہ تمہاری محبت کا ٹارگیٹ اور معیار آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اگر ان سے محبت تمہاری ہے تو یقیناً اللہ سے بھی تمہاری محبت ہے، اور اگر میرے اس محبوب سے محبت نہیں ہے تو پھر تمہارے اندر جو ہے دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور تمہارا قول اور فعل سب چھوٹا ہے۔ آج امت اسی دور سے گزر رہی ہے۔ آیت نازل ہوئی تھی یہود و نصارہ کے لیے، اور اس کے آئینہ دار اور اس کا عکس ہم بن گئے۔ ہم دم بھرتے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کا، لیکن ہمارے پاس دکھانے کے لیے، کرنے کے لیے اور ثبوت پیش کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی کوئی سیرت ہمارے پاس نہیں۔ آج دنیا میں ایک فرقہ نکلا ہے جس کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم کو تو قرآن سے ہی نکالنا ہے، جو بھی کرنا ہے ہم قرآن پر عمل کریں گے، حدیث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ارے بھائی، یہ جو قرآن نبی کے گیت گا رہا ہے، نبی کی صلاحیتوں کے گن گا رہا ہے، نبی کے مراتب کو بیان کر رہا ہے، سینکڑوں آیات میرے اور آپ پہ آقا کے بارے میں قرآن میں نازل ہے، یہ کہاں جائیں گی؟ قرآن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، حضور علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، حضور علیہ السلام خلق عظیم پر ہیں، یعنی آپ سے زیادہ کوئی بلند مرتبے والا نہیں۔ قرآن کا عکس آپ، قرآن کا نور آپ، قرآن کا معجزہ آپ، اور قرآن جس پر نازل ہوا وہ آپ۔ اگر حضور علیہ السلام کو اور آپ کی سنتوں کو اور آپ کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے تو خدا کی قسم قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی سیرت کو سمجھو، قرآن کو پڑھنا ہے تو نبی کی سیرت کو پڑھو، قرآن پر عمل کرنا ہے تو نبی کی سیرت پر عمل کرو، تو پھر تم اللہ کے محبوب بنو گے۔ تو یہودیوں نے کہا ہمیں تو آپ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تمہاری محبت اس وقت تک کارگر نہیں اور تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ تم نبی آخر الزمان سے محبت نہ کرنے لگو۔
آج اہل قرآن ہیں. مجھے یاد آیا حضرت مولانا مفتی محمود حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کہ دہلی تشریف لائے ہوئے تھے میرے ایک دوست کے یہاں، قاری نثار صاحب کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت سے گفتگو ہونے لگی تو ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے. کہا کون ہے یہ؟ میں نے کہا ہمارے حضرت ہیں، تعلق سے تشریف لائے ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو اس کو جواب دینا چاہیے تھا کہ بھئی میں فلاں ہوں، میرا نام یہ ہے. اس نے چھوٹتے ہی فوراً کہا کہ میں اہل حدیث ہوں. تو اس کو بڑا تعجب. حضرت کا جواب سنا، حضرت نے فرمایا بھائی میں اہل قرآن ہوں. کہ حضرت اہل قرآن کیا؟ کہ بھئی قرآن ہی تو سارا دین نکلا ہے. اگر تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو اہل قرآن ہے. قرآن کے بغیر تو کوئی دین نہیں. اپنے آپ کو کسی ایک چیز سے وابستہ کر لینا یہ غلط ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی سیرت پر عمل. آپ جتنی نمازوں کے ارکان ہیں ان ارکان کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کی آیات مل جائے گی. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، نماز وقت پر ادا کر لو. اسی طرح وضو کا بیان کہ مرافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کیا ہے قرآن کریم کی آیت جس میں جو ہے کونیوں کا ذکر ہے، جس میں ہاتھوں کا ذکر ہے، جس میں چہرہ دھونے کا ذکر ہے. لیکن صحیح طریقہ کس نے بتایا؟ رکوع کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. سجدہ کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. اگر قرآن نازل ہو جاتا تو نماز کی یہ صورت جو ہم جس صورت حال میں ہم نماز پڑھتے ہیں یہ صورت کہاں پیدا ہوتی؟ معلوم ہوا کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے، دین کے ہر رکن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے اقوال اعلیٰ پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص نبی پر ایمان تو لاتا ہے لیکن نبی کی بات کو نہیں مان رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نافرمان کہیں گے. نافرمان نہیں بلکہ صحیح معنوں میں اگر وہ نبی کے نافرمانوں میں سے ہے تو پھر جو ہے بعض اوقات وہ شرک اور بعض اوقات کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ضروری ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. ابھی میرے اور آپ کے نبی دنیا میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں موجود ہیں، آپ کا زمانہ موجود ہے. آپ نے ایک شخص کے مسلمان اور یہودی کا ایک تنازعہ تھا، اس تنازعے پر آپ نے یہودی جو تھا مدینے کا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور مسلمان کو بتایا کہ تیرا یہ حق نہیں ہے، یہ حق جو ہے یہودی کا ہے. تو اس نے کسی سے مشورہ کیا یا اس کے ذہن میں بات آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے، اگر عمر فاروق کے پاس پہنچ جائیں تو وہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار کی آپ تصویر ہیں. تو عمر فاروق کے پاس آیا، کہا کہ میں نے حضور کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا تھا اور حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور میرے خلاف فیصلہ دیا، لہذا اب میں یہ مقدمہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ آپ اس کا صحیح فیصلہ فرمائیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، میں ابھی آیا. اندر گئے اور تلوار اٹھا کر لائے اور اس مسلمان کا سر قلم کر دیا. کہا کہ تمہارا فیصلہ یہ ہے جو نبی کی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے، نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے. ابھی تو نبی حیات ہیں، ابھی تو ان کے فیصلے کی مخالفت کر رہا ہے. آج کتنے لوگ موجود ہیں جو اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں مسلمان کہ ہم نبی کی بات کو نہیں مانتے. شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو نبی کی بات نہیں مانی جائے گی، بیوی کی بات مانی جائے گی، خاندان والوں کی بات مانی جائے گی. اور دیگر رسومات کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی یہی ہے کہ نبی کی بات نہیں، اللہ کی بات نہیں، خاندان، قبیلے والے، سماج والے، دنیا میں کیا دستور ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. ہم نام کے مسلمان ہیں، ہماری باتوں میں تضاد ہے، ہماری زبان سے کچھ نکلتا ہے اور عمل سے کچھ اور صادر ہوتا ہے. کہنے کا تو ہم یوں ہی مسلمان ہیں لیکن عملی زندگی سے ہم محروم ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان میری باتوں سے انکار کریں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ کہ ہاں مسلمان ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ کہا جب ان کا دل چاہے گا کچھ بات مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے.
کہہ دیں کہ نہیں یہ بات تو ایسے ہے، بس آج میں اور آپ اسی طرح کے مسلمان۔ نبی کی سیرت کو ہمارے گھروں میں زندہ کرنا ہے، یہ اس مہینے کا پیغام ہے۔ نبی کے عمل کو زندہ کرنا ہے، یہ اس ماہ مبارک کا پیغام ہے۔ نبی نے کس طرح کھایا، کس طرح پہنا، کس طرح گھر میں رہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا اور دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، دوستوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، یہ اس مبارک مہینے کا پیغام ہے۔ جب تک ہم اس پیغام کو نہیں سنیں گے اپنے کانوں سے اور دل کے گہرائیوں میں اس کو نہیں اتاریں گے، خدا کی قسم ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ آج کون سا ایسا عمل ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی ہم نے یہ 100% نبی کی اتباع کی ہے اور اس کام میں ہم نے نبی کا کہنا مانا ہے؟ میرے بھائیوں، آج تو عالم ہی الگ ہے۔ خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، مقرر صاحب تقریر کرتے ہیں، داعی صاحب دعوت دیتے ہیں، یہ حاجی صاحب حج کرنے جاتے ہیں، مولانا صاحب شیخ الحدیث صاحب جو ہے حدیث پڑھاتے ہیں، اور گھر میں جا کر دیکھو خدا کی قسم ان کی عورتوں کے ہاتھ بڑے خراب ہیں۔ وہاں جو ہے دین کا کوئی نام و نشان نہیں، فیشنیبل دنیا میں رہتے ہیں لوگ، عام لوگوں میں ان میں کوئی فرق نہیں، اللہ یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے دے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ اور اسلام کیا ہے؟ جنگل سے لے کر شہر تک، اور شہر سے لے کر گھر تک، اور گھر سے لے کر گھروں کی جڑوں تک، بنیادوں تک، یعنی ان کے بچوں تک کوئی کام ایسا نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں نبی کی سیرت، اسی کو کہتے ہیں اس مہینے کا پیغام۔ کہاں ہے؟ آج تو حال یہ ہے کہ میری آنکھ میں کچھ گر جائے مجھے نظر نہیں آتا، اور دوسرا آدمی میں کچھ عیب ہو تو وہ پہلے نظر آتا ہے۔ میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کی اصلاح کرنے کا جو ہے بیڑا اٹھایا ہے۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، میں کسی پر چوٹ نہیں کر رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ جب یہ درد امت کے ہر انسان میں پیدا ہو جائے گا، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم، جب اپنی ہدایت کے لیے، جب اپنی رہنمائی کے لیے، جب اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے لیے، جب اپنے گھر کو درست کرنے کے لیے، اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو اسلام پر قائم رہنے کے لیے انفرادی جدوجہد جب تک نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا میرے بھائیوں، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ واز کرنے سے اور واز سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے اور عمل سے ہی آخرت بنتی ہے۔ اور دنیا میں جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کی بنیاد پر آسمانوں سے فیصلے آتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی منمانی بھی کریں، نبی کو بھول جائیں، نبی کی سیرت کو بھول جائیں۔ نبی کے دندان مبارک غزوہ عہد میں شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک میں خود کے کانٹے جو ہے گھس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ اٹھائے، تکلیف اٹھائی، اس کو یاد کرنے کے تیار۔ خواب خرگوش میں مبتلا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے۔ جب آئے محرم تو حضرت امام حسن حسین کا ذکر، جب آئے رمضان تو روزے رکھ لیے، سحری افطار کر لیا، جب آیا ربیع الاول تو نبی کا ذکر ہو گیا، جشن میلاد ہو گیا، سیرت النبی کے اجلاس ہو گئے۔ میرے بھائیوں ٹھیک ہے، لیکن یہ تو 24 گھنٹے رہنا ہے نا ہمارے عمل میں، یہ مہینے وار سلسلہ نہیں ہے۔ یہ ان اعمال کو آپ 24 گھنٹے اپنی زینت بنا لیں، اپنا زیور بنا لیں، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، تب جا کر جو ہے آپ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ میں پرسوں کسی صاحب سے ایک بات سنی، میں نے مجھے بڑا عجیب لگا۔ ایک صاحب تھے اسماعیل نام کے، وہ حج ہو گئے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں محمد اسماعیل، محمد ابراہیم، اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں الحمدللہ۔ مدینے میں جب یہ موجود تھے تو جب یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو بلی آ جاتی اور ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاتی، تو یہ اس کو جو بھی کھاتے، روٹی، سالن، چاول، بریانی جو بھی ہوتی وہ اس کے سامنے اس کرتے تھے تو بلی بھی کھا لیتی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آتی تھی، جیسے ہی دسترخوان بچھتا اور بلی بھی آ جاتی۔ تو ایسے کئی دن گزر گئے تو انہوں نے سوچا اپنے دل میں، ایک دن وہ آ کر بیٹھی سامنے، اس کو روٹی ڈالی، انہوں نے سوچا کہ اس بلی کو میں ہندوستان لے جاؤں گا، یہ میرے نبی کے شہر کی بلی ہے، یہ وہاں نشانی رہے گی میرے نبی کی۔ اب یہ خیال دل میں آیا اور بلی اٹھ کر بھاگ گئی۔
اس نے کچھ نہیں کھایا، نہ روٹی کھائی نہ سالن کھایا، بلی بھاگ گئی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اب بھوک نہ ہو۔ دوسرے وقت پر بلی نہیں آئی، پھر تیسرے وقت بھی نہیں آئی، پھر چوتھے وقت بھی نہیں آئی۔ اب اتفاق سے ان کی حاضری جب مسجد نبی میں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بلی جو ہے جالیوں سے لپٹی ہوئی ہے، اور گویا وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے آقا، یہ آپ کے دربار میں آنے والا فلاں حاجی یہ مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہے، اپنے وطن لے کر جانا چاہتا ہے، میں بالکل نہیں جاؤں، میں آپ کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں بھوکی رہ جاؤں گی، پیاسی رہ جاؤں گی، لیکن آپ کا در نہیں چھوڑوں گی۔ گویا ان کو ایسا محسوس ہوا کہ بلی یہ کہہ رہی ہے۔ خیر وہ ذہن میں ان کے بعد آئی نہیں، کچھ آئی کچھ نہیں آئی، اور کچھ اہمیت بھی نہیں دی۔ رات میں جب یہ سوئے تو حضور علیہ السلام ان کے خواب میں آئے، فرمایا کہ محمد اسماعیل، تمہارے اعمال تو اس قابل نہیں تھے کہ ہم تمہارے خواب میں آ کر اپنی زیارت کراتے، لیکن ہمارے دربار کی ایک بلی نے شکایت کی تمہاری، اس لیے ہمیں آنا پڑا۔ خبردار تم اگر ہماری بلی کو اپنے گھر لے کر گئے یا اپنے شہر لے کر گئے۔ اس بلی نے 4 دن سے کچھ کھایا نہیں، وہ بلی میری محبت میں تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، اس کو نبی کے عشق سے، نبی کی محبت سے قرار نہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں مدینے میں رہ کر مرنا چاہتی ہوں، مدینے سے باہر جانا نہیں چاہتی۔ آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ واقعی بڑی غلطی تو استغفار کیا، اور پھر اس ارادے سے انہوں نے توبہ کی کہ بھائی نبی کے دربار کی بیوی کو، نبی کے دربار کی بلی کو یہاں سے لے کر جایا جائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بلی نبی کے دربار سے اتنی محبت کرے، ایک جانور جس پر شریعت کا اطلاق نہیں ہے، ایک جانور جس پر نبی کی محبت فرض نہیں ہے، وہ نبی سے اتنی محبت کرے، اور ہم امتی ہو کر ہم نبی سے محبت نہ کریں۔ ہم نبی کی سیرت کو سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ربیع الاول کا انتظار کرتے ہیں، میلاد النبی کا انتظار کرتے ہیں، جلسہ سیرت النبی کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر نبی کی سیرت تو 24 گھنٹے نبی کی سیرت سے الگ رہ جائے تو خدا کی قسم مسلمان کی صورت بھی نہیں رہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو اس طرح اپنائیں کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری مائیں، یہ ہماری خالیں، ہماری ممانی اور ہمارے جتنے عورتیں رشتہ دار ہیں، ان تمام کو یہ محسوس ہو کہ دیکھو یہ شخص جو ہے نبی کی سیرت پر ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شیطان نے ہمیں پڑھا دیا ہے کہ تم اس لباس میں بہت اچھے لگتے ہو۔ آپ دیکھو کسی مندر کا پجاری، کسی چرچ کا فادر، یا کوئی امریکہ اور جرمن اور جاپان کا کوئی صدر، یا کوئی سیاستدان، یا کوئی سائنسدان، اس نے کبھی آپ کا لباس پہنا ہے؟ اور ہم ان کے لباس پر مرے جا رہے ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، نوجوانوں میں فیشن، وہ پہلے تو یہاں تک بھی باندھ لیتے تھے بیچارے، اب کپڑا اتنا تنگ ہو گیا کہ وہ یہاں سے نیچے سرک گیا ہے وہ پینٹ، اور پیچھے سے جو ہے تشریف نظر آتی رہتی ہے، تھوڑے سے جھکے پیچھے نظر آ رہا ہے، یعنی اتنا تنگ کپڑا، اور اس کو فیشن، پھر اس کے اوپر جو ہے یعنی اس کی تعریف کہلانے کی کہ ماشاءاللہ کیا پہنا ہے، واہ، ساری تشریف نظر آ رہی ہے۔ عورتوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایک صاحب میرے پاس ابھی 4 دن پہلے آئے تھے، میں نے کہا بچی کا نام کیا ہے؟ کہا کہ ریدا۔ ریدا کے معنی ہے چادر۔ بچی کی عمر 8 سال، پورا یہ خالی، نیچے کے ٹانگے خالی، سر پر اوڑھنی نہیں۔ میں نے کہا بچی کا نام ریدا ہے، ریدا کے کیا معنی ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا جی ریدا کے معنی چادر۔ تو میں نے کہا چادر ہے کہاں؟ ارے بچی کا نام ریدا رکھ دیا اور ریدا ہے نہیں۔ میں نے کہا یاد رکھو یہ بچی تمہارے لیے دوزخ بنے گی، اگر تم نے اس کی اصلاح نہیں کی تمہارا سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا، تمہاری ساری محبت ضائع ہو جائے گی، تمہارے سارے لال کرکرے ہو جائیں گے اگر تم نے اپنی بچی کو نبی کی سیرت پر نہیں چلایا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، عبد الرحمن ہے، عبدالستار ہے، محمد ہے، احمد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ان کی سیرت کو تو اپناؤ میرے بھائیوں، تبھی تو جا کر بنو گے۔ کافی دن پہلی بات ہو گئی، بخار 30 سال ہو گئے ہوں گے شاید، میں نے شاید پہلے بھی آپ سے بتایا ہو، ایک مرتبہ مدینے میں کافی دن رہنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ رمضان کا مہینہ تھا تو ہمارے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ آج بریانی بنا لو، تو اس زمانے میں کچھ شوق بھی تھا کھانے پینے کا، تو چلو بریانی بنا لیں گے۔ گوشت لائے ایک صاحب، انہوں نے وہاں گوشت جو دیتے ہیں قصاب تو چربی کے کوئی پیسے نہیں لیتے، اور جو نلی رہتے ہیں نلی کو ایسے ہی دے دیتے ہیں اٹھا کے۔ اس زمانے کی بات پتہ نہیں اب تو کیا ہوگا،
تو 1 کلو گوشت لو تو 2 کلو 2.5 کلو آ جاتا ہے. تو بریانی بنائی ہم نے بہت شوق سے. اب 3 ساڑھے 3 بجے تیار ہو گئی کیونکہ عصر کا وقت 3:30 بجے ہو جاتا ہے وہاں. تو ہم نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی یہ جو بلی آتی ہے اس کو بھی کھلا دو, ابھی یہ شام تک کیا انتظار کرے گی. تو بلی جو ہے وہ ایک ہمارے آس پاس گھومتی رہتی تھی, مدینے میں بلیاں بہت ہیں. تو ہم نے وہ گرم گرم بریانی ٹھنڈی کی تھوڑی سی اور باہر ایک پلیٹ میں رکھ دی کہ بھئی بلی آ کے اس کو کھا لے. تو بلی آئی اور اس نے سونگا اور سونگ کر چل دی. ہمارے ساتھی جو علماء تھے انہوں نے کہا بھئی یہ تو کھا نہیں رہی. میں نے کہا کہ یہ تو سرکار کی بلی ہے, یہ تو سرکار کے دربار کی بلی ہے, اس کا بھی روزہ ہے. اپنی اپنی بات ہے سمجھنے. اب چاہے اس کو آپ میرا پاگل پن کہہ لیجیے یا نبی سے محبت کہہ لیجیے. میں نے کہا کہ نبی کی محبت کا اثر ہے کہ نبی کے شہر میں رہنے والی بلیاں بھی دن میں نہیں کھاتی, رمضان میں شام میں ہی کھاتی. اب شام میں جب وہ بلی آئی مغرب کے بعد ہم لے کر بیٹھے کھانا تو وہ آ گئی اور ہم نے کھانا اس کے سامنے رکھا تو فوراً کھا لیا. میں نے کہا دیکھو بھائی نبی کی بلی جو ہے نبی کے حکم پر کتنے عمل کرتی ہے اور ہم مسلمان ہو کر نبی کے امتی ہو کر نبی کی سیرت پر ہمارا عمل نہیں. میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور اس مبارک مہینے کا جو معاملہ ہے وہ 12 کے 12 مہینے ہماری زندگی میں رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.